آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ماضی بعید میں مسلم تاریخ کا ایک روشن باب کہلانے والے اسپین میں پچھلے 30 سال کے دوران مسلم آبادی میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے۔ عالمی اداروں کی جانب سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگلے چند سالوں کے دوران اسپین میں مسلمانوں کی تعداد 30 لاکھ سے بھی بڑھ جائے گی۔ یہاں کے تاریخی شہر غرناطہ یا گریناڈا کی جامع مسجد میں ہر جمعے کو ایک خصوصی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ اس تقریب میں بڑی تعداد میں لوگ دائرہ اسلام میں نہ صرف داخل ہوتے ہیں بلکہ ان میں بڑی تعداد مقامی ہسپانوی شہریوں کی ہی ہوتی ہے۔ اسپینش اسلامک سوسائٹی اور جامع مسجد غرناما فاؤنڈیشن کے صدر عمر ڈل پوزو کے مطابق پچھلے 20 سالوں کے دوران ہسپانوی شہریوں میں مذہب اسلام انتہائی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ ماضی قریب کی عالمی وبا کے بعد تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اس تعداد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگلے چند سالوں کے دوران اسپین میں مسلمانوں کی آبادی 30 لاکھ سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ اسپینش اسلامک کمیشن کے سیکرٹری محمد اجانا کے بقول پچھلے 30 سال کے دوران اسپین میں مسلمانوں کی تعداد 10 گنا اضافے کے ساتھ 30 لاکھ سے بھی بڑھ چکی ہے۔ اگرچہ ان میں زیادہ تعداد مراکش، پاکستان، بنگلہ دیش، سنگیال، الجیریا اور دیگر ممالک کے تارکین وطن کی ہے، لیکن حالیہ سالوں کے دوران مقامی ہسپانوی شہریوں کی اسلام قبولیت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اب مقامی مسلمان بھی اسپین کی مجموعی آبادی کا ایک معقول حصہ ہیں۔ واضح رہے کہ بنو امیہ کے عہد خلافت میں طارق بن زیاد کی فتوحات کے نتیجے میں اگلے 1100 سال تک اندلس یعنی اسپین کا خطہ مسلمانوں کے زیر نگی رہا، اور یہ دور اس خطے کا سنہرا ترین دور بھی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن 15ویں صدی میں مسیحی اتحاد کے ہاتھوں پے در پے شکستوں کے نتیجے میں بالآخر یہ سنہرا دور اختتام پذیر ہوا، جبکہ لاکھوں مسلمانوں کو یا تو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور یا انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ اب ایک بار مقامی آبادی کی جانب سے اسلام کی جانب رغبت کے بڑھتے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگلے 1.5-2 اشروں یعنی 20 سال کے دوران اسلام اسپین کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہی بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ آج اسپین یورپ کا ایک خوبصورت ترین ملک مانا جاتا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق دنیا کا سب سے پہلا اسٹیپلر اسپین میں ہی بنایا گیا تھا، جو کہ 18ویں صدی میں فرانس کے بادشاہ کے لیے تحفے کے طور پر تیار ہوا۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے جھاڑو اور ٹوکری بھی 1856 کے دوران اسپین میں ہی بنائی گئی تھی۔ 17ویں صدی میں سگریٹ بھی سب سے پہلے اسپین میں ہی بنایا گیا۔ ویلنسیا اسپین کا تیسرا بڑا شہر ہے اور اس شہر پر تقریباً 5 صدیوں تک مسلمان حکمرانوں کی حکومت رہی ہے۔ اسپین میں ایسے کھلے ڈلے ساحل سمندر بھی ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو مکمل آزادی ہے کہ وہ بغیر کسی کپڑوں کے گھوم سکتے ہیں۔ اسپین کی 40% آبادی 60 سال سے زائد عمر کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ اسپین کے قانون کے مطابق وہاں شادی کی عمر 16 سال مقرر ہے۔ آج اسپین میں جسم فروشی کو مکمل طور پر لیگل قرار دیا گیا ہے۔ اسپین یورپ کا ایک ایسا ملک بھی ہے کہ جس نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اسپین دنیا کا 14واں امیر ترین ملک ہے۔ یورپ کے باقی ملکوں کی طرح اسپین کی کرنسی بھی یورو ہی ہے۔ پوری دنیا میں زیتون کی جتنی پیداوار ہے اس کا 43% حصہ اسپین میں بنتا ہے۔ اسپین کی رائل فیملی پر بہتان یا الزام لگانا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو 2 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا کا سب سے پرانا لائٹ ہاؤس یعنی دی ٹاور آف ہرکلز بھی اسی ملک میں موجود ہے۔ یہ لائٹ ہاؤس پہلی صدی میں بنایا گیا تھا اور آج بھی کام کر رہا ہے۔ اسپین میں ہم جنس پرست لوگوں کو آپس میں شادی کرنے کی کھلی اجازت ہے اور یہاں یہ قانون 2005 میں منظور کیا گیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ جب اسپین دنیا کے 21 ملکوں پر حکومت کرتا تھا، لیکن آج یہ سب ممالک آزاد ہیں۔ فرانس کا مشہور آئیفل ٹاور سب سے پہلے اسپین کے شہر بارسلونا میں بنانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اسپین میں ایک ایسی کیبل کار بھی چلتی ہے کہ جس میں بیٹھ کر آپ اسپین سے پرتگال تک جا سکتے ہیں۔ اسپین کے 2 فیسٹیول پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک سین فارمن ہے جو اسپین کے شہر پمپلونا میں منعقد ہوتا ہے۔ اس تہوار میں بیل بھاگتے ہیں، جبکہ دوسرا فیسٹیول ٹومانٹینا کے نام سے بونول شہر میں منعقد ہوتا ہے۔ اس تہوار میں لوگوں کی آپس میں ٹماٹروں سے لڑائی ہوتی ہے۔ آج کل اس تہوار میں 1.5 لاکھ سے زائد ٹماٹر ایک دوسرے پر پھینکے جاتے ہیں۔ ایران کے بعد اسپین دنیا کا دوسرا ایسا ملک ہے کہ جہاں سب سے زیادہ زعفران کی پیداوار ہوتی ہے۔ شاید یہ دنیا کا واحد ایسا ملک بھی ہے کہ جس میں 8000 سے زیادہ ساحل سمندر ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو بھاگن نیٹ ورک ویڈیوز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔